نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 44 سورۃ الانعام کا ذکر چل رہا ہے اور ہمارا 8واں پارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ کریکشن سورۃ الاعراف ہے، ہم سورۃ الاعراف سٹارٹ کر چکے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 44۔ اب پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو کہ تحقیق پا لیا ہم نے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا سچا، اور وہ کہیں گے کیا تم نے پا لیا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو پکارے گا یہ پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں سے کوئی ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور درمیان ان کے ایک حجاب ہوگا، آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی علامت سے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلام ہو تم پر، نہیں وہ داخل ہوں گے اس میں مگر کہ وہ امید رکھتے ہوں گے۔ یہاں پہ آراف کا ذکر ہے، جیسے کہ سورت کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے۔ آراف ایک ایسا مقام ہے جہاں پر وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے جو کہ نہ جنت میں جانے کے، جنت کے جو اعمال ہیں، ان کے جو ڈیڈز ہیں وہ ایکول ہوں، نہ وہ جنت کی طرف جا رہی ہوگی اور نہ وہ جہنم کی طرف جا رہی ہوگی۔ تو وہ ایک ایسے مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جہاں پہ وہ دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہوں گے، اور وہیں پہ یہ سوال ان کے پاس آئے گا، اور وہ جنت والوں کو بھی پوچھیں گے اور جہنم والوں کو بھی پوچھیں گے، اور یہ ایک ایسا مقام ہوا کہ وہ جنت کو دیکھ کر اس سے پناہ مانگ رہے ہوں گے اور جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف، یعنی جو آراف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی آنکھیں جب پھیر دی جائیں گی جہنم والوں کی طرف، وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا، نہ کر تو ہمیں مع القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ ہم ظالم کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ظالم جو ظلم کرتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا تو بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور پکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو، وہ پہچانتے ہوں گے ان کو کی علامت سے، وہ کہیں گے نہ کام آئی تمہیں تمہاری جماعت جو کچھ تھے تم تکبر کرتے، اور ان میں سے جو جہنم کے لوگ ہوں گے ان کو پہچانیں گے بھی، تو کہیں گے تم تو اتنے پراؤڈ تھے، تم تو کہتے ہمیں یہ بچا لے گا ہمیں وہ بچا لے گا، تو تم جہنم میں کیا کر رہے؟ کیا یہی لوگ ہیں وہ لوگ جو قسم کھائی تھی تم نے نہیں پہنچے گا انہیں، پہنچائے گا انہیں کوئی اللہ کوئی رحمت، تو داخل ہو گئے وہ جنت میں، اور نہ کوئی خوف ان پر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور انہی لوگوں نے، جو ظالم لوگ تھے، جو جہنم والے لوگ تھے، وہی دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ جنت کی باتیں کرتے ہیں، یہ خیر کی باتیں کرتے ہیں، ایسی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو وہ کہیں گے تمہیں یاد نہیں تم یہ سب کیا کہا کرتے تھے، تم تو جہنم میں پہنچ گئے، اور یہ لوگ جو ہے جنت والے ہو گئے۔ اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو کہ ڈالو ہم پر کچھ پانی، یا اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے۔ جنت والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ساری بلیسنگز کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جہنم والے جو ہیں وہ کھولتی ہوئی آگ میں ہوں گے اور وہ ان سے پانی مانگیں گے۔ جہنم کا قصہ کا ذکر جب احادیث وغیرہ میں آتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ جہنم والے جب اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں پانی دے دے، تو وہ ان کو جو پینے کا جو پانی دیا جائے گا وہ پیپ ہوگا، خون ہوگا، اور مزید کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہاں پہ جو جہنم والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنت والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا کچھ ہمیں رزق دے دو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جنت والے کو جواب دیں گے، وہ کہیں گے بے شک اللہ نے حرام کر دیا ان دونوں کو کافروں پر، یعنی جو نعمتیں تم دنیا میں سمیٹ کر آئے تھے اب جہنم میں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو شغل اور کھیل، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کی زندگی نے دنیا کی، تو آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسا کہ انہوں نے
جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا ملاقات کو اس دن کی، اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے۔ دنیا کی زندگی میں جب تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو کھیل بنایا ہوا تھا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی رہنا ہے، یہی کے مزے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں سب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس ایک کتاب، کھول کر بیان کی ہم نے اس سے علم کی بنا پر ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس انجام کا کہ جس دن آ جائے گا انجام ان کا، کہیں گے وہ جو بھول گئے تھے ہم اس سے پہلے، تحقیق لائے تھے ہمارے رسول ہماری طرف ہمارے رب کے پاس سے حق، بس کیا ہم ہمارے لیے کوئی سفارشی کہ وہ سفارش کر دے ہمارے لیے، یا ہم لوٹائے جائیں یا ہم عمل کریں علاوہ اس کے جو تھے ہم عمل کرتے۔ تحقیق خسرو، تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی نفسوں کو، اور وہ کھو گئے ان سے جو وہ تھے اس میں گھڑتے ہوئے۔ دنیا میں ان کے پاس سفارشی بھی تھے، چیزیں بھی تھی کرنے والی، لیکن آخرت میں جب اس انجام کو پہنچے تو ان کے پاس کوئی سفارشی موجود نہیں ہے۔ بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، جو طلب کرتا ہے اسے تیزی سے، اور سورج اور چاند اور ستارے جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے۔ خبردار اسی کے لیے ہے جو پیدا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جانوں کا۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات ہے، اور ساتھ میں یہاں پہ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رات جو ہے وہ باعث سکون ہے، اور دن جو ہے جس میں ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے اپنی بایولوجیکل کلاک کو بھی ہم نے الٹا کر دیا ہے، رات ہم جاگتے ہیں اور دن ہم سوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہے ستاروں کا۔ ستارے جو ہیں اس کی جو تین پہلو ہیں، تین چیزیں ہیں، تین ریزنز ہیں اس کی جس سے وہ یوز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت بنایا ہے ستاروں کو۔ اس کے بعد سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے ستارے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ڈائریکشنز کو معلوم کرنے کے لیے۔ آسمان جو ڈائریکشن سے حاصل ہوتے ہیں، ریگستان میں یوز ہوتا تھا، ستاروں سے راستے تلاش ہوتے تھے۔ جو نیویگیشن ہوتی ہے سمندر میں وہ بھی ستاروں سے ہوتی ہے۔ تھرڈلی جو ہے کہ ستارے جب اللہ تعالیٰ کوئی پیغام فرشتوں کو دیتے ہیں یا کوئی بات چیت ہوتی ہے، اور اگر شیطان جو ہے اس میں سنگن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس ستاروں سے اس کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ستاروں کی جو یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے ستارے یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہاروسکوپس وغیرہ، وہ سب کچھ منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آپ کا رب ہے، آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی حال میں پکار سکتے ہیں۔ اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بس اس کی اصلاح کی اور پکارو اسے خوف اور امید میں، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں سے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جو محسن ہوتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو کہ ہر کام کو محسن کون ہوتا ہے؟ جو کہ ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دے۔ تو احسان کو ایکسپلین کیا گیا اس طریقے سے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا کیا احسان ہے کہ ہم ایسے ادا کریں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، بین یدئی رحمتی، آگے اپنی رحمت کے، حتیٰ جب اقلت وہ اٹھا لیتی ہے بادل تو بوجھل ہو جاتے ہیں، اور ہم اسے ہانک لیتے ہیں طرف مردہ زمین کے، پھر اتارتے ہیں ہم اس کی طرف پانی کو، اور نکالتے ہیں ہم ساتھ اس کے ہر طرح کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت کرو۔ جس طرح سے زمین مردہ ہوتی ہے اس میں سے ہم پھل نکال دیتے ہیں، فصلیں نکال دیتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جب مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے انسان کو بھی واپس پیدا کر دیا جائے گا۔ اور زمین پاکیزہ نکلتی ہے نباتات اس کی اللہ کے اذن سے، اور جو خراب ہو گئی تو نہیں نکلتی مگر ناقص۔ زمین کیا ہوتی ہے؟ اگر اچھی ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے تو اچھا پھل دیتی ہے، اور جو زمین فرٹائل نہیں ہوتی اس میں سے بیکار پھل آتا ہے۔ اسی طرح جو زمین ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے انسان کے دل سے۔ تو انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ جو پاکیزہ ہوتا ہے تو ہر چیز اس کو اثر انداز کرتی ہے۔ جس کا دل پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ پولوٹڈ ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہم پھر پھر کے نشانیاں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف،
البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کی۔ اب یہاں پہ سارے جو پیغمبر آئے ان کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے، انہوں نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی اور کیا بات کی۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جو میسنجر آیا اس نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ عبادت کرو میری۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قال الملاؤ، کہا سرداروں نے اسی قوم میں سے، بے شک ہم البتہ تمہیں دیکھتے ہیں گمراہی میں کھلی۔ اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہے مجھے کوئی گمراہی، لیکن میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں کہ آئی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پر، تمہیں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اور تاکہ تم بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ تو نہیں، انہوں نے جھٹلا دیا، تو نجات دی ہم نے اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے، کشتی میں غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے لوگ اندھے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، کیونکہ اس وقت جو ہے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور سب لوگوں نے نیا ایک ٹرن لیا تھا، ہر چیز ختم ہو چکی تھی اور صرف انہیں لوگوں نے سروائیو کیا تھا جو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے۔ اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی جو تمہارے لیے عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ، اور کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم تقوی نہیں رکھتے، کیا تم خیال نہیں کرتے ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اسی قوم میں سے، بے شک ہم البتہ تم کو دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں، اور بے شک ہم البتہ گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹوں میں سے۔ لیکن یہاں بھی یہی سارا کنفرم ہوا ہے ان کا کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی، لیکن میں تو رسول ہوں اللہ کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کی، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ پہلے بھی جو سب نوح کا بات ہوئی اس میں بھی سرداروں کا جواب آیا اور ان کے ساتھ بھی سرداروں کا جواب آیا۔ اس کا مطلب ہے جو ایلیٹ ہوتے ہیں نا، وہ پولوٹڈ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے جو حق بات ہے وہ اتنی ایزیلی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل فرعون کی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں کہ آئے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پر تم میں سے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد قوم نوح کے، اور اس نے زیادتی کی تمہیں، اس نے زیادہ کر دیا تمہیں تخلیق میں اور پھیلایا تمہیں، بس ذکر کرو اللہ کا، نعمتوں کو اللہ کی، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا آیات ہے تو ہمارے پاس کہ عبادت کرے اللہ کی اکیلے اس کی، اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، پس لے آ ہمارے پاس اس کی جو تو دھمکی دیتا ہے۔ وہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ ہم آباء و اجداد کی پیروی کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو جو عذاب لانا ہے وہ لے آئیں گے۔ ایک ہٹ دھرمی ہے کہ ان کو اس بات سے ڈر بھی نہیں لگ رہا کہ عذاب آئے گا اور ان کو پکڑ لے گا، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ اس نے کہا تحقیق پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں، نام رکھ لیا تم نے اس کا، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل، بس انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس نجات دی ہم نے اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ ہے، ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان کی جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری۔ کیا وہ ختم ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، مذاق سمجھا، کھیل سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو عذاب لے آئے، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی جو نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی نشانی تمہاری رب کی طرف سے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی، بس چھوڑ دو اسے، وہ چڑھتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھونا اسے ساتھ برائی کے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں ایک دردناک عذاب۔ صالح علیہ السلام کی جو تھی ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی جو تھی صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، جو اونٹنی تھی وہ تھا ایک دن جو ہے وہ پانی پیتی تھی، صرف جو کنواں تھا وہ اس کے لیے تھا۔ اگلے دن جو تھا صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پانی کو یوز کریں گے۔ انہیں تو صالح علیہ السلام کی قوم نے اس بات کو جو ہے پسند نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ایک دن کا انتظار کریں، اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ ایک نشانی بس چھوڑ دو اسے، وہ چڑھتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھونا اسے ساتھ برائی کے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد عاد کی، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو
اس کی نرم مٹی سے محلات، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں، بس یاد کرو نعمتوں کو اللہ کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، کون تکبر کرتا ہے؟ سردار کرتا ہے نا۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا انہی قوم میں سے، انہیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو جو ایمان لے آئے تھے، جو ایمان لے آتے تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ تم لوور ہو، اور ویسے بھی جو ایلیٹ لوگ تھے وہ جلدی ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ جو ایمان لائے تھے ان میں سے، کیا تم جانتے ہو بے شک صالح بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ساتھ اس کے جو بھیجا گیا اس پر ایمان وہ بھیجا گیا اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تکبر، جس طرح شیطان نے تکبر کیا، اسی طریقے سے جو لوگ سردار تھے اور جو ایمان سے دور تھے، ان لوگوں نے تکبر کیا۔ فَعَقَرُوا، تو پس انہوں نے پونچھیں کاٹ دی اونٹنے کی، اور انہوں نے سرکشی کی حکم سے اپنے رب کی، اور انہوں نے کہا اے صالح لیا ہمارے پاس جس کی تو دھمکی دیتا ہے اگر تمہیں رسولوں میں سے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ لیا تھا، شاید پرومس کا تھا، یا انہوں نے کہا تھا کہ اب کی جو امت آئے گی، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس میں اس طرح سے ایک اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری کی پوری امت ختم ہو جائے۔ لیکن یہاں جو بات ہے کہ یہ لوگ ڈھیٹ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لے آؤ عذاب۔ اگر ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں تو جب ہم کسی بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نو کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسکلی ہم اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کر لیا، بات دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی بات ایک ہی ہے، چاہے منہ سے ڈھٹائی کی طرف کہنا یا پھر منہ سے نہ کہنا، لیکن دل سے اس چیز کا کرنا۔ پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اندھے منہ گرنے والے۔ بس وہ منہ موڑ کر چلا گیا ان سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق پہنچا دیا ہم نے تمہیں پیغام اپنے رب کا، اور خیر خواہی کی ہم نے تمہاری، اور لیکن نہیں تم پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے تمام جہان والوں کے۔ سیم جینڈر کی جو بے حیائی تھی وہ سب سے پہلے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں آئی تھی۔ اور اب ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، اور جب ہم بچوں کی ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں یا بچوں کی پیرنٹنگ پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہے کیونکہ ان کے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہاں سے کہاں گزر گئے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں ساری برائیاں ہم سے پہلے کی قوموں میں بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ جیسے تھے ایسے ہم نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہی کچھ غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو پراپر طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلے جو لیک ہے وہ لیک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں گے انشاءاللہ تو پھر تمام چیزوں کو آسان ہو جائے گا۔ بے شک تم البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے علاوہ عورتوں کے، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ اور نہ تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو انہیں اپنی بستی سے، بے شک وہ کچھ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ برائی سے روکا تو کہا کہ تم بہت پاکیزہ ہو۔ ایگزیکٹلی جب ہم کوئی نیک بات بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی نئے نئے مولانا بنے ہیں، ابھی نیا نیا دین کا علم آیا ہے، ابھی نئے نئے دین میں داخل ہوئے ہیں، یہ اب آج کل کے لوگ اب یہ باتیں کریں گے۔ یہ سارے وہی جملے ہیں جو ہم سے پہلے کے لوگ جو نیکی کی دعوت دیتے رہے ان کو سننے پڑے۔ بس نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اور برسائی ہم نے ان پر بارش قطروں کی، تو پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرم۔ ایک اور یہاں پہ ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فیملی میں ایک آدمی ٹورڈز رائٹ ہے، ٹورڈز دین ہے، تو ساتھ میں اس کی پوری فیملی بھی ٹورڈز دین ہوگی۔ کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ حق کی راہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، تحقیق آ چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بس پورا کرو ناپ اور تول کو، اور نہ تم کم کرو لوگوں کے ساتھ اشیاؤں کو، اور نہ تم زمین میں بعد اصلاح کی، ذالکم خیر، بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو سکتے۔ ساری برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہم جو اب مسلمان قوم ہے جس کے اندر ساری برائیاں جو موجود ہیں وہ اس سے پہلے کی قوموں میں موجود تھی، لیکن ون تھی۔
شعیب کی بات کا ذکر ہوا، ان کی جو قوم تھی ان میں کمی تھی، ان میں جو برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن ہم جو ہیں وہ کلیکٹیو ہمارے اندر وہ ساری برائیاں آ چکی ہیں۔ اور نہ تم بیٹھو راستے پر، ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، تم دھمکاتے ہو اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو اسے جو ایمان لایا اس پر، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں سے ٹیڑھا پن، اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، اور دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے جو ایمان لایا اس چیز پر جو بھیجا گیا ہوں میں ساتھ جس کی، اور ایک گروہ نہیں وہ ایمان لایا، تو بس صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے اللہ فیصلہ کر دے اللہ درمیان ہمارے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ الحمدللہ ہمارا 8th پارہ فنش ہوا، اب ہم 9th پارہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ والا جو ہمارا آخری جو ہم نے پڑھا ثلاثہ کے بعد، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ذکر پچھلی امتیں تھیں، جو پچھلے رسول تھے ان کا ذکر ہے، آگے بھی اس چیز سے کنٹینیو ہوگا۔ 9th پارہ قول الملأ، اس کا مطلب اگر آپ عربک میں دیکھیں تو قولا کہا، الملأ سرداروں نے۔ اس پارے کا جو سٹارٹنگ ہے وہ سٹارٹنگ اس سے ہوتا ہے کہ کہا سرداروں نے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اسی قوم میں سے، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور انہیں جو ایمان لائے ساتھ تیرے اپنی بستی سے، یا البتہ تم ضرور پلٹو گے ہماری ملت میں۔ اس نے کہا کیا بھلا اگرچہ ہوں ہم ناپسند کرنے والے، تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ، اگر پلٹے ہم تمہاری ملت میں بعد اس کے جب نجات دی ہمیں اللہ نے اس کی طرف، اور نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم پلٹیں اس میں سے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا، جو رب ہے ہمارا وسیع گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے۔ اللہ توکلنا، اور ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر۔ ربنا افتح، اے رب ہمارے کھول دے ہمارے لیے، فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور درمیان ہماری قوم کے بالحق کے ساتھ حق کے، وہ انت اور تو خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی لیے حق اور باطل کا یہ جو فیصلہ ہے وہ ہر وقت کا چلتا رہی، حق اور باطل کی لڑائی ہے جو ہر وقت چلتی رہی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، کچھ باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، اور کچھ باتیں ہم سٹاپ کرنا چاہتے ہیں ہم سے ہو نہیں پاتا۔ تو یہ بیسکلی ہے کہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کر دے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے دروازوں کو کھول دے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی، بے شک تب تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وہی بات جس طریقے سے ہم مہندی کی طرف جاتے ہیں، نیک لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ہمارے جو ہم دور جاہلیت میں ہم ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی بات مان رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے گمراہی کی طرف جا رہے ہو، ان کی بات مت سنو ہماری بات سنو۔ بس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ الذین کذبوا، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، گویا کہ وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، گویا کہ نہ یغنو بسے تھے فیہا اس میں، الذین وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو تھے وہ خسارہ پانے والے۔ تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں پیغامات اپنے رب کی اور نصیحت اور خیر پائی تمہارے لیے، تو کیوں کر میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی کو کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی میں اور تکلیف میں، تاکہ وہ عاجزی کریں اور گڑگڑائیں۔ کیوں ان کو پرابلم میں ڈالا کہ وہ پلٹیں، لیکن وہ پلٹے نہیں۔ پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کے بھلائی کو، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، وہ کہنے لگی تحقیق پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو تکلیف اور خوشی، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی تو وہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی آئی تھی، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کرتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیا ہم نے انہیں باوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہوں۔
کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاش کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں. کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ بس نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنائے گئے زمین میں بعد اس کے رہنے والوں کے، اس بات کے اگر ہم چاہیں پکڑ لیں ہم انہیں باوجہ ان کے گناہوں کے اور ہم موڑ لگا دیں ان کے دلوں پر وہ نہ سنیں گے. تل کر قرآن نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبریں، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے سات کھلی نشانیوں کے پس نہ تھے وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے. جب انسان اس بات پر متفق ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، کچھ بھی اس کے پاس آ جائے وہ نہیں مانتا، اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کے پاس ایک حجت ہوتی ہے کہ ہم سے پہلے کی جو یا میرے جو آبا اجداد ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں انبیاء کے قصے سنا کر، ان کی قوموں کے قصے سنا کے اس بات پہ دلیل کر دی کہ جس نے بات نہیں مانا تو وہی خسارے میں رہا. تو بیسکلی اگر ہم بات مان لیتے ہیں، اگر ہم ہدایت پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہدایت پر ہیں، ہم خسارے پر نہیں ہیں. وما وجدنا لأکثرہم، اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت میں سے کوئی عہد. وَإِن، اور بے شک وجدنا پایا ہم نے ان کی اکثریت کو، اور ان کی اکثریت کو فاسقوں میں نافرمان تھی اکثریت. ہم ہر بار اس میں ذکر کر چکے ہیں جو اکثریت ہوتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے. ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم، بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ واضح نشانیوں کی طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، انہوں نے ظلم کیا ساتھ اس کے. بس دیکھیے کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون بے شک میں ایک رسول ہوں اپنے رب کی طرف سے، قائم ہوں اس پر کہ میں نہ کہوں اللہ پر کوئی جھوٹ. تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک واضح نشانی اپنے رب کی طرف سے، بس بھیج دو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، آزادی کے لیے حضرت موسیٰ ان کے لیے گئے، لیکن وہ اس قدر جو ہے وہ اس کی جو ذہنیت اتنی پولوٹڈ ہو گئی تھی کہ وہ آزاد بھی پسند ہی نہیں کر رہے تھے، وہ کچھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو آزادی نصیب ہو. اس نے کہا اگر تو ہے لایا کوئی نشانی تو لے آ اسے، اگر تو ہے سچوں میں سے. تو اس نے ڈالا عصا اپنا تو یکایک وہ اژدھا بن گیا واضح. اس نے باہر نکالا اپنا ہاتھ تو یکایک وہ سفید چمکتا ہوا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی بے شک یہ البتہ جادوگر ہے جو خوب علم رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے. تو گویا تم مشورہ دیتے ہو کہ تو حکم دیتے ہو. انہوں نے کہا انتظار میں رہو، میں اس کے بھائی کو اور بھیج دوں شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر کو. موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے اس طرح دیکھا کہ جو ان کا عصا تھا وہ اژدھا بن گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک کمپٹیشن رکھتے ہیں جس میں تو بھی آ، اور ہم جو ہے بہترین میجیشینس کو بھی بلائیں گے اور پھر ہم بیچ میں سے دیکھیں گے کون جیتتا ہے. وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر کو. اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا اگر ہوئے ہم غالب. جو جادوگر تھے جب وہ آئے تھے تو وہ کافر تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے سردار سے فرعون سے کیا کہا کہ ہمیں تم بہترین نوازو گے، تم ہمیں دو گے، انعام دو گے. تو اس نے کہا فرعون نے جواب دیا، اس نے کہا ہاں اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہوگے، تم بہت کلوز ہو جاؤ گے. مطلب کہ ایک کنگ کہہ رہا ہے کہ تم بہت ہمارے کلوز ہو جاؤ گے، تو ان کے لیے کتنی بڑی ایک ویلیو بن گئی. قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا کہ تم ڈالو یا کہ ہم ہوں ڈالنے والے. قال القوا، اس نے کہا تم ڈالو. تو جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کی، انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، اور وہ لائے جادو بہت بڑا. اب آیا کمپٹیشن شروع ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں چلا گیا. کمپٹیشن جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑی جگہ پہ کیا گیا تھا، لوگ آئے دیکھنے کے لیے اسے. اور پھر جب یہاں بات ہوئی کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ ڈالو. اب اس میں ہمیں ایک اسٹریٹجی بھی دکھائی گئی ہے کہ جب کبھی آپ آمنے سامنے کسی چیز کے لیے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو آپ پہلے موقع دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے سامنے جادوگروں کو موقع دے دیا تاکہ انہوں نے دیکھ بھی دیا کہ وہ کیسا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور وہ پھر کیسے آگے کام کریں گے. وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان یہ کہ تم پھینکو عصا اپنا، لاٹھی اپنی. تو یکایک وہ نگل رہی تھی اس کی جو وہ گھر لائے تھے. جو لاٹھی تھی وہ اژدھا بن گئی، اور جتنے بھی انہوں نے جادو کے جو چیزیں بنائی تھی وہ سب اس کو کھا رہی تھی. تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا، وہ جو تھے عمل کرتے. بس مغلوب کر دیے گئے اسی جگہ وہ پلٹے ذلیل ہو کر.
تو ان کو جو جادوگر تھے ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ بیسکلی یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود انہوں نے جادو کیا تھا نا، تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون آمنتم، کیا فرعون نے کہا فرعون نے تو ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں، مطلب میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لائے؟ اگر ہم اس کو اپنے اوپر کریں، جب تک میں نے تمہیں اجازت دی تھی تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ بہت سے لوگ ہمیں بھی اس طریقے سے کہتے ہیں کیوں تم نے کیا، تم نے پوچھا تھا؟ جیسے ہمارے جو فیملی میں کوئی پڑھے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں بچے، اگر کوئی کام کر لیتے ہیں تو پیرنٹس اس طریقے سے کہتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ فرعونیت آ جاتی ہے حق کے آگے۔ ان ھذا لمکر، بے شک یہ البتہ چال چلی تم نے یہ شہر میں تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والوں کو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ اس سے پہلے کی جو یہ آیتیں آئی ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرُ سَاجِدِينَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور اس سے پہلے جو ہے کہ الْقِيَ الصَّاغ، وہی نہیں، اس سے پہلے جو آیت ہے یہ جو ساری جو آیتیں آ رہی ہیں یہ رقیہ شریعہ میں بھی آتی ہیں، اور یہ اگر پڑھی جائے تو اس میں جادو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کا یہ توڑ بھی، یہ سنت سے ثابت ہیں یہ چیزیں۔ پھر کیا ہوا، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے جو ہے فرعون نے کہا بھی تم نے میری پرمیشن کے بغیر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پھر فرعون نے کیا کیا ان کے ساتھ، لأقطعن، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے پاؤں تمہارے مخالف سمت سے۔ مخالف سمت سے کیوں ہوگا؟ ایک طرف سے دونوں طرف سے کاٹ دیے جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کی تو عادت تھی، وہ ٹارچر کرتا تھا، اس نے کہا کہ تمہیں تڑپا تڑپا کے میں ماروں گا۔ مخالف سمتیں، پھر البتہ تم ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں سب کے سب کو۔ انہوں نے کہا بے شک ہم طرف اپنے رب کے پلٹنے والے ہیں، اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم نشانیوں پر رب کی جب وہ آ گئی ہمارے پاس۔ اے رب ہمارے افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انڈیل دے ہم پر صبر اور فوت کر ہمیں اسی حال میں کہ مسلمان ہوں۔ اور کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، کیا چھوڑ دو گے تم موسیٰ کو اور اس قوم کو جو فساد پھیلائیں؟ یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی نیک کام کرنے والا تو کوئی نہ کوئی ایک آتا ہے جو کہ پن دیتا ہے۔ یہاں کے بھی جو سردار تھے انہوں نے فرعون کو اکسایا تھا کہ موسیٰ نے اتنا بڑا کام کر لیا کہ تم اس کو چھوڑ دو گے، تو کہ اس کی قوم کو کہ فساد پھیلائے زمین میں اور چھوڑ دیں تجھے اور تیرے الہوں کو۔ اس نے کہا ضرور ہم خوب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم اوپر ان کے زبردست ہیں۔ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو تم اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین پہ اللہ ہی کے لیے وہ وارث بناتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، بندوں میں سے اپنے اور انجام ہے متقیوں کے لیے۔ انہوں نے کہا اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس، اور اس بعد اس کے کہ جو آ گیا ہمارے پاس۔ اس نے جواب دیا قریب ہے رب تمہارا کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو اور جان نشین بنائے تمہیں زمین میں، تو پھر دیکھیے کہ کس طرح وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو 7 قحطوں کے اور کمی کی، من الثمرات لعلهم يذكرون، اور کمی کی پھلوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پڑے۔ اچھی خاصی قوم تھی، اچھا خاصا کھانا پینا، وافر مقدار میں فرٹائل لینڈ سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب کچھ چھین لیا۔ فَإِذَا، اور جب جاءتهم آتی ہیں ان کے پاس حسنۃ کوئی بھلائی، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہے یہ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو وہ بدشگونی کرتے ہیں موسیٰ سے اور ان سے جو ان کے ساتھ ہیں۔ خبردار بے شک نحوست ان کی اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے۔ اور انہوں نے کہا جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی تو مذکور کر دے ہمیں ساتھ اس کے کہ تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان والجراد والقمل والضفادع، اور ٹڈیوں کا، جوئیں اور مینڈک، والدم، اور خون ان کے اوپر عذاب آیا تھا نشانیاں الگ الگ کر کے، تو انہوں نے تکبر کیا اور لوگ مجرم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تھی اللہ تعالیٰ کی فورسز ہیں، ٹڈی جو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایز اے عذاب بھیجا۔ خون کا یہ آتا ہے کہ یا تو ان کو جو ہے ایسی کوئی بیماری ہو گئی تھی جس سے ان کا خون آتا تھا منہ سے، یا پھر ان کے پانی کی جگہ بھی جو ہے وہ خون آنے لگا تھا۔ اور جب واقع ہو گیا ان پر عذاب، کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے چکا ہو جائے اس کی جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، البتہ اگر ہٹا دے تو ہم میں سے عذاب، البتہ ہم ضرور مومن ہو جائیں گے تجھ پر، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہٹا دیا ان پہ سے عذاب کو، ایک وقت تک وہ پہنچنے والے تھے یک وہ عہد توڑ ڈالنے، تو انہوں نے عہد توڑ ڈالا۔ بس انتقام لیا ہم نے ان سے، پہ غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں باوجہ اس کے انہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری، اور تھے اس سے وہ غافل۔ اور وارث بنایا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے
وہ جو تھے وہ کمزور سمجھتے زمین کے مشرقوں میں اور اس کے مغربوں میں، اور جو برکت دی ہم نے فیہا اس میں، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی بھلائی والی اوپر بنی اسرائیل کی بوجہ اس کے جنہوں نے صبر کیا، دمرنا بات کر دیا ہم نے ان کو جو تھا وہ آکانا یسناؤ جو وہ بناتا تھا۔ جو قوم ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک وقت میں آ کے جو ہے کہا کہ اگر تمہارے دعا اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو تو ہم جو ہے اچھا آپ کو ماننے والے بن جائیں گے۔ پھر جب ان کے اوپر سے یہ سارا کچھ ہٹ گیا، وہ پھر واپس انکار کرنے والے ہو گئے، پھر اینڈ میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برد کر دیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر سے سارا جو ہے جو ان کے اوپر نعمتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور جو کچھ تھے وہ بلند کرتے، وجاوزنا پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ آئے ایسے لوگوں پر جو جمے بیٹھے ہوئے تھے بتوں پر اپنے، انہوں نے کہا اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ جس جیسا کہ ان لوگوں کے لیے الہ ہے۔ وہ جب وہاں سے کراس ہوئے اس جگہ سے جہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ڈیزرٹ کے اندر گھوم رہی تھی، اور وہ جب فرعون سے ان کو جب نجات ملی وہ باہر چلے گئے، تو جب وہ جس جگہ پہ گئے تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اتنی بڑی بات ہو چکی ان کو سمجھا دیا گیا، لیکن پھر اسی بات تک وہ آ گئے کہ ہمارے لیے کچھ بنا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ جیسا کہ ان لوگوں کے لیے الہ ہے۔ کہا بے شک تم لوگ جہالت برت رہے ہو، بے شک یہ سب برباد ہونے والا ہے جو وہ ہیں اس میں، اور باطل غلط ہے جو کچھ عمل کرتے ہیں۔ کہا کیا غیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ؟ یہ غیر اللہ ہے نا، اللہ کے سوا ہم جس کو بھی مانے وہ غیر اللہ ہے۔ تو الہ حالانکہ وہ فضلکم اس نے فضیلت بخشی تمہیں تمام جہان والوں پر، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، وہ جب کھاتے تمہیں برا عذاب خوب قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور یہ آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی۔ وعدنا موسیٰ وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، اور پورا کیا ہم نے 7 10 کے، تو پورا ہوا مقررہ وقت اس کے رب کا 40 رات کا۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے جانشی کرو میری قوم میں، اور اصلاح کرو اور نہ تم پیروی کرنا راستے کے فساد کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا 10 کمانڈمنٹس کے لیے، یہ اس کا ذکر ہے۔ علما جا موسیٰ، اور جب آیا موسیٰ وہ ہمارے مقررہ وقت پر، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان کے رب نے کہا اس نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب دکھا مجھے میں دیکھوں تیری طرف۔ فرمایا ہرگز نہ تم دیکھ سکو گے مجھے، اور لیکن دیکھو گے طرف اس پہاڑ کے کہ وہ قائم رہے اپنی جگہ، وانقریب تم دیکھ لو گے۔ فلما تو جب تجلی کی اس کے رب نے اس پہاڑ کی طرف، تو ریزہ ریزہ کر دیا، تو گر پڑے موسیٰ علیہ السلام اور بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا کہ سبحانکا پاک ہے تو توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف، وانا اور میں اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سے آتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا میں نے تجھ کو لوگوں پر ساتھ اپنے پیغامات کے اور ساتھ اپنے کلام کے، تو پس اور جو میں دوں تجھے، اور تو ہو جا شکر کرنے والوں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل واسطے ہر چیز کے، ساتھ پکڑ لو اسے مضبوطی سے، اور حکم تو اپنی قوم کو وہ دے اس کے بہترین کو، عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں فاسقوں کا گھر۔ عنقریب میں پھیر دوں گا نشانیوں سے اپنی ان کے جنہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق ناحق۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھ لیں ہر نشانی نہیں وہ ایمان لے آئیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا نہیں وہ بنائیں گے اسے راستہ۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں سبیل گمراہی کا تو بنا لیں گے راستہ اس کے اوپر، باوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، وہ تھے وہ غافل۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ملاقات کو، آخر کی ضائع ہو گیا اعمال ان کے، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو کہ وہ عمل کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ، اور بنا لیا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس کے پیچھے اپنے زیورات سے ایک بچڑا قسم والا جس کی گائے کی آواز تھی۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک نہیں وہ کلام کرتا ان سے، اور نہ وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی اسی راستے کی، انہوں نے بنا لیا معبود اور تھے وہ ظالم۔ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ چلے گئے، یہاں پھر ان کو وہ چیزیں یاد آنے لگی، اپنا معبود یاد آنے لگا کہ کس طریقے سے وہ ایک لنک کریں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک سامری کا نام آتا ہے، سامری جادوگر سامری تھا، اس نے کہا کہ تم مجھے سونا دو، تو سب لوگوں نے سونا دیا، اس کو میلٹ کر کے ایک کاؤ سی شکل بنا لی،
اور اس میں ایک جو تھا وہ ہول جیسی کوئی چیز تھی کہ جب ہوا اس میں سے نکلتی تھی اس میں سے آواز آتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے بات کرتا ہے۔ ولما سقط، اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، انہوں نے کہا بے شک تحقیق وہ پھٹک ہے، کہنے لگے یقیناً اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ بخش فرمائی ہماری، ہم ضرور ہو جائیں گے سارا پانے والوں میں سے۔ اور جب پلٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا کتنی بری ہے جو جانشینی کی تم نے میری میرے بعد، کیا جلدی کی تم نے حکم سے اپنے رب کی، اور اس نے ڈال دی تختیاں، اور اس نے پکڑ لیا اپنے بھائی کو اور وہ کھینچنے لگا اسے اپنی طرف، اور اس نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے تھے کہ میں گیا، اور جو پیچھے جو ہے واپس ایک طریقے سے بہت بن گیا، ان کو حضرت ہارون پہ بھی جو ہے بہت غصہ آنے لگا کہ تم نے کیا کیا میرے بعد۔ تو انہوں نے جو ہے ان کا گریبان پکڑا، کہیں کہیں آتا ہے گریبان پکڑا، کہیں آتا ہے کہ وہ داڑھی سے کھینچا، تو اس لیے وہ جو ایک چیز ہے کہ داڑھی جو ہے مٹھ تک ہونی چاہیے، وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو داڑھی سے کھینچا تھا۔ اور ان کے جو بھائی تھے وہ بڑے بہت پولائٹ تھے، انہوں نے ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہا قالا ابن اے میری ماں کے بیٹے، قالا اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بس نہ تو ہنس مجھ پر دشمنوں کو، نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ تو شامل کر مجھے ان کے ساتھ جو ظالم۔ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك، اور کہا اے رب میرے بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کرے جنت میں اپنی رحمت میں، وانک، اور تو ارحم الراحمین، اور تو سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب، قریب پہنچے گا انہیں غضب میرا بھی ان کے رب کی طرف سے، اور رسوائی اور زندگی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جھوٹ باندھنے والوں۔ وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، پھر توبہ کی بعد اس کے کہ وہ ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سکت، اور جب تھم گیا موسیٰ سے غصہ، اس نے لے لی تختیاں اور ان کی تحریریں، ہدایت تھی اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ، منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی مقرر کر لیا، اور پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، اس نے کہا اے میرے رب اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا تو انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں باوجہ اس کے جو کہا بیوقوفوں نے ہم سے، ان نہیں یہ مگر ایک آزمائش تیری، تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے جسم تو چاہتا ہے، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ انت ولینا، بے شک تو دوست ہے ہمارے، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، اور ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، اور تو ہی جو ہے بہترین بخشنے والا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ خاموش کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو زندہ بھی کر دیا۔ وقتم لنا، اور لکھتے ہمارے لیے، مکتوب لنا لکھتے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، بے شک رجوع کیا ہم نے تیری طرف، فرمایا عذاب میرا پہنچتا ہے ان کو جسے میں چاہتا ہوں، اور رحمت میری اسی کے لیے ہوتی ہے، اور رحمت میری چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر۔ بس اکتبوہا، بس ضرور میں لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور جو وہ ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس کے رسول نبی امی، رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ امی کا مطلب ان لیٹرڈ، یعنی کہ جو کچھ اس نے اپنی والدہ سے سیکھا۔ رسول امی ہی جو امی ہے، الذی جو کہ یجدونہ وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یا حکم دیتا ہے بالمعروف نیکی کا، اور روکتا ہے برائی سے، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، اور حرام کرتا ہے ان پر جو ناپاک ہیں، اور وہ ڈراتا ہے ان سے جو باوجہ، اور ڈراتا ہے ان سے بوجھ، جو اتارتا ہے ان کو ان سے ان کا بوجھ اور توق، اور جو تھے جس چیز میں والذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر انہوں نے قوت دی اسے، اور انہوں نے مدد کی اس کی، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو کہ آیا ان کے پاس، اولئک وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قل یا ایھا الناس، اے لوگوں انی بے شک میں رسول اللہ، میں رسول ہوں اللہ کا،
تمہاری طرف سب کا سب وہی ہے جس کے لیے بادشاہت اور بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ، بے شک اللہ، اللہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، رسول نبی پر، تو امید ہے وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمے پر، وہ تباہ ہو اور وہ تباہ کرتا ہے تاکہ کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم کی طرف، امتن ایک گروہ، امتن ایک گروہ، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی ساتھ حق کے، وبی اور ساتھ اس کے، یعدلون کو عدل کرتے ہیں، وقطعناہم اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں، اثنتا عشرہ 12 قبیلے، قبیلوں میں جماعتیں بنا کر، اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے جب پانی مانگا اس کی قوم نے کہ مارو عصا پتھر پر، بس پھوٹ پڑیں گے اس سے 12 چشمے، دیکھیے جان لیا ہر گروہ نے گھاٹ اپنا، اور سایہ کے ہم نے ان پر بادلوں کا، نازل کے ہم نے ان پر من اور سلوا، یہ واپس نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک کیا کہتے ہیں ایڈوائس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر ایک کے اوپر ایک نگہبان مقرر کر دیا، وقطعناہم اثنتا عشرہ 12 قبیلوں کے لیے، ایک ایک قبیلے کا جو سردار تھا وہ جو ہے وہ جو چشمہ اس میں سے نکلا تھا وہ ایک ایک ان کے حوالے تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم فار ایگزامپل کسی کام میں لیڈرز بنا لیں، ہر کام جو آسانی سے بھی ہو جاتا ہے، ہر کسی کی شکل بھی پہچانی جاتی ہے، باقی ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، من و سلوا کا ذکر ہے، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا لہم ان سے تم ٹھہرو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں جو جہاں سے تم چھاؤ، اور کہو حطۃ وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں اور بخشش مانگو اور مغفرت مانگو اپنے رب کے، تمہارے رب کے لیے، وہ خطائیں معاف کر دے گا تمہاری، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کے۔ بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی، حطۃ کو انہوں نے ہنطۃ کر دیا، ہنطۃ کا مطلب ہوتا ہے گندم کا دانہ، تو انہوں نے بدل دی جو بات کہی گئی تھی انہیں، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے ظلم کرتے، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو تھی کنارے پر سمندر کے، جب وہ زیادتی کرتے تھے سب کے دن، ہفتے کے دن کا ذکر ہے جو وہ مچھلی کا قصہ ہے، 12 سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں دن ہفتے کے، وہ ظاہر ہو کر جس دن وہ سب کا دن وہ سبت کا دن تھا نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس، اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں بوجہ اس کے جو قانون تھے نافرمانی کرتے۔ وہ اس قولت اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، لم کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو اللہ کی ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، یا عذاب دینے والا ہے جسے عذاب دردناک، انہوں نے کہا معذرت طرف تمہارے رب کی، تاکہ وہ معذرت اور معذرت کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف سے، اور شاید کہ وہ ڈر جائے، شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ فلما تو جب نسو وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی نجات دی ہم نے انہیں جو وہ روکتے تھے برائی سے، فاخذنا اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا عذاب کے ساتھ، سخت تھے بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ سب کے دن میں جو وہاں پہ 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے، ایک جو گروہ تھا ایک جو گروہ تھا وہ نافرمانی کرتا تھا، ایک جو گروہ تھا وہ نافرمانی کرتا تھا، نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا جو لوگ یہ کر رہے ہیں کرنے۔ ایک جو گروہ تھا وہ خود بھی نافرمانی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو روکتا تھا، جو بچایا اللہ تعالیٰ نے کس کو، جس جو کہ روکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اگر برائی کرتا کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو روکیں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ فلما تو جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جو وہ روکے گئے تھے، کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل، ان کا عذاب تھا کہ وہ بندر بنا دیا گیا تھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے رہتے تھے اور اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ اور جب خبر دی آپ کے رب نے، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن اسے جو رکھائے گا انہیں برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب بے شک آپ کا رب جلد دینے والا ہے سزا، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے زمین میں اور گروہ گروہ بنا کر، ان میں سے کچھ نیک ہیں ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور آزمایا ہم نے ان کو ساتھ اچھائیوں کے اور برائیوں کے تاکہ وہ رجوع کریں۔
تو پیچھے آئے بعد ان کے ناخلف جو وارث ہوئے تھے کتاب کے، وہ لیتے تھے مال و متاع اس حقیر دنیا کا، وہ کہتے تھے ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، اور اگر آتا ان کے پاس مال و متاع مانند اسی کے، وہ دے لیتے تھے اسے، کیا نہیں لیا گیا ان سے میثاق کتاب کا کہ نہ وہ کہیں گے اللہ پر سوائے حق کے، اور انہوں نے پڑھ لیا جو اس میں تھے، اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ وہی بات ہے جو پہلے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر آپ اس کو قیمت میں نہ بیچیں، اللہ پر جھوٹ نہ کریں، وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور بہترین جو ہے جو آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ جو ڈرے اور تقوی اختیار کرے۔ کیا بھلا نہیں تو عقل رکھتے؟ افلا تعقلون، ہمیں اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ہم کو غلطی کرے ہمیں کہنا چاہیے افلا تعقلون، عقل نہیں ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اس چیز کو۔ والذین یمسکون، اور وہ جو والذین یمسکون، اور وہ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ان بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ وَإِذْ اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم اوپر ان کے، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر۔ پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ، اور جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم اور ان کی اولاد کو، وَأَشَدَّهُمْ اور گویا بنایا ان کو، علی انفسہم ان کی نفسوں پر، الست بربکم کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا۔ یہ جو ہے عہد الست کا ذکر ہے کہ ہم سب کی روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحیں بنائی، ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا، گیدر کیا، اور ان سب سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا جو ہے اللہ ان کا رب نہیں ہے؟ تو سب روحوں نے جواب دیا تھا کہ بالکل ہے، قالوا بلا، اور پھر ہم اس وعدے سے ہی مکر گئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص سے پہلی دفعہ ملتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بہت پہلے مل چکے ہیں، یا کبھی کبھی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں یا کوئی اٹیچمنٹ ہے۔ تو اکثر اسکالرز اس بات میں کہتے ہیں کہ یہ جو جب روحوں کی ملاقات ہوئی تھی عہد الست پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ روحیں جو ہیں وہ آپس میں ملی ہوں، اس وجہ سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں گواہی دی ہم نے تاکہ نہ تم کہو قیامت کے دن انا بے شک ہم تھے ہم غافلوں میں سے، یا تم کہو بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، اور تھے ہم اپنے اور تھے ہم اولاد ان کے بعد والوں کی، تو پس ہلاک کرتا ہے ہمیں باوجہ اس کے جو ہم غلط کاروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حجتوں کو پورا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد پہلے لے لیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد غلط کام کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ تم رجوع کرو۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ اور پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی، دی ہم نے ان کو آیات اپنی، پس وہ نکل گیا ان سے، پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ ولو اور اگر شئنا چاہتے ہم، البتہ ہم بلند کرتے ساتھ اس کے، ولیکن ہو لیکن وہ اخلدا وہ جھک گیا زمین کی طرف، وہ تباہ اور اس نے پیروی کی خواہشات کی، تو مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے، ان اگر تو حملہ کرے اس پر وہ زبان لٹکاتا ہے، یا وہ چھوڑ دے اسے تبھی وہ زبان لٹکاتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یعنی اگزامپل کیا دی ہے کہ کتے کی جو اس کی ایک نیچر ہے کہ اس کی زبان جو ہمیشہ وہ نا ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک جو شخص ہے جس نے نہیں ماننا، جس نے جھٹلانا ہے، تو کچھ بھی ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح انکار کرتا رہے گا۔ وَقْصُصِ الْقَصَصَ پس بیان کیجئے واقعات، لعلہم تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری، اور اپنے ہی نفسوں پر تھے وہ ظلم کرتے۔ من یہد اللہ جسے ہدایت بخشے اللہ بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ فلقت البتہ تحقیق ذرعنا پیدا کیا ہم نے دی جہنم کے لیے بہت سے من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، لہم ان کے قلوب دل ہیں، لا یفقہون بہا نہیں وہ سمجھتے ساتھ اس کے، ولہم اعین اور ان کی آنکھیں ہیں نہیں وہ دیکھتے اس سے، ولہم آذان لا یسمعون بہا اور ان کے کان ہیں نہیں وہ سنتے اس سے، اولئک کالانعام یہی لوگ جو ہیں وہ مویشی ہیں، بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون یہی لوگ جو ہیں غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام نام خوبصورت، اچھے نام،
بس پکارو ساتھ اس کے وزرو اور چھوڑ دو انہیں جو یلحدون کجروی کرتے ہیں فی اسمائہم ان کے ناموں میں سے سیجزون ما کانوا یعملون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. یہاں پہ یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کے اس دعا کریں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اور ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے ایک گروہ اور رہنمائی کرتے ہیں ساتھ حق کے اور ساتھ ہی وہ عدل بھی کرتے ہیں. والذین کذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری ہم ضرور آہستہ پکڑیں گے انہیں جہاں سے وہ علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ کھینچ آتی ہے پتہ نہیں چلتا نا. وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ بے شک تدبیر میری مضبوط ہے. اولم يتفکروا کیا بھلا انہوں نے غور و فکر کیا ما بصاحبهم نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں وہ مگر ڈرانے والا کھلم کھلا. پیغمبروں کی بات ہے کہ کوئی جن نہیں آ گیا کوئی مجنون نہیں ہے. اولم بھلا کیا بھلا نہیں ینظرون نے دیکھا کیا انہوں نے دیکھا اولم ینظروا کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا فی ملکوت السماوات والارض بادشاہت میں آسمان اور زمین کی وما خلق اللہ اور جو بھی پیدا کیا اللہ نے من شیء کوئی چیز وان اور یہ کہ ایسا امید ہے ان کے یکونا ہو تحقیق قریب آ چکی مدت مہلت ان کی تو ساتھ کس بات کے وہ ایمان لائیں گے. جسے بھٹکا دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اور جسے چھوڑ دے اور جسے وہ چھوڑ دیتا ہے نہیں کوئی اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں اس کی سرکشی میں اور وہ اسی میں رہتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ کر دیا کسی کو بہکانے کا کسی کو بھٹکانے کا تو کوئی راہ راست پہ نہیں آ سکتا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا پوچھتے ہیں آپ سے اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں کب ہے اس کا وقت آنا. قل کہہ دیجئے انما بے شک علم اس کا پاس اس کے رب کے ہے لا یجلیھا نہیں وہ ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. وہ پوچھتے ہیں گویا کہ آپ پورے باخبر ہیں اس سے کہہ دیجئے بے شک علم اس کا پاس اس کے رب کے ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مگر جو چاہے اللہ اور اگر ہوتا میں جانتا غیب کو البتہ کثرت سے لے آتا میں بھلائی. وما اور نہیں پہنچتی کوئی تکلیف اور نہیں میں ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی اور اس نے بنایا اس سے جوڑا اس کا تاکہ وہ سکون حاصل کرے. کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پیئرز ہیں ہمارے زوج ہیں جس سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں. فلما تو جب تغشاها اس نے ڈھانپ لیا اس کو حملت اس نے اٹھایا حملن بوجھ خیفن ہلکا فمرت بس وہ چلتی رہی بھی اس سے. کیا بات ہے یہ انسان کی فزیکل انٹریکشن کے بعد جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کا ذکر ہے. فلما تو جب اسقلت بس وہ بھوجل ہو گئی دعوا دونوں نے دعا کی اللہ سے ربہما جو رب ہے ان دونوں کا لئن البتہ اگر آتینا دیا تو نے ہمیں صالحا نیک بچہ لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزار بندوں میں سے. فلما تو جب اس نے دیا ان کو صحیح سلامت ان دونوں نے بنا لیا اس کے لیے شریک اس میں سے جو آتا ہما اس نے دیا انہیں فتعالی پس بلندر ہے اللہ اما اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے جب اولاد دے دی اس کو اللہ نے اس کے بعد کیا اس نے ان لوگوں کی ذرائعوں کو جو بیچ میں جو ہوتے ہیں نا کہ ولی اولیاء سے ہم نے مانگا یا اس پہ گئے نظر مانگی تو اس پہ انہوں نے اس کو شریک بنا لیا. کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو جو نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی اور وہ جو پیدا کیے جاتے ہیں اور نہیں وہ استطاعت رکھتے اس کی جس کی کسی کی وہ مدد کریں نہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور اگر تم بلاؤ انہیں طرف ہدایت کی نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری یکساں تم پر خواہ تم بلاؤ انہیں یا تم خاموش رہو. بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے بندے ہیں تمہاری طرح بس پکارو انہیں تو چاہے کہ وہ جواب دے تمہیں اگر ہو تم سچے. لہم کیا ہے پاؤں ان کے کہ وہ چلتے ہیں ساتھ اس کے کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں اس کے ساتھ یا ان کے آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں ساتھ اس کے یا ان کے اکان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں. قل کہہ دیجئے ادعو پکار لو اپنے شریکوں کو اگر پھر چال چلو میرے خلاف پھر نہ تمہیں مہلت دی جائے گی. یہ سارے ان الہ کا ذکر ہے
کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتا ہے، اور سارے کوشچنس کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے، نہ وہ چل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنی بڑی بات کیسے کرتے ہیں؟ ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست اللہ ہے، جس نے نازل کی کتاب، اور وہی دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے علاوہ نہیں وہ استطاعت رکھتے تمہاری مدد کا کچھ بھی، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم پکارو انہیں اس طرف ہدایت کے نہیں وہ سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ خود اختیار کیجیے درگزر، اور حکم دیجیے معروف کا، اور اعراض کیجیے جاہلوں سے، اور اگر وسوسہ میں ڈالے آپ کو شیطان کوئی وسوسہ، تو بس طلب کیجیے، پناہ طلب کیجیے اللہ کی، بے شک وہ سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے تقویٰ کیا، جب چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں، اور بھائی ان کے اخوانہم، اور بھائی شیطانوں کے وہ کھینچتے ہیں انہیں گمراہی کی طرف، پھر وہ نہیں وہ کمی کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ، اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں کیوں نہ چن لیا تو نے ہمیں، کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، یہ ساری بصیرتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پڑھایا جائے قرآن پس غور سے سنو، وَإِذْ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور جب پڑھا جائے قرآن غور سے سنو اس سے، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے دل میں، عاجزی سے اور خوف سے، اور بغیر بلند آواز کے، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور نہ آپ کو غافلوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بیٹھے اٹھے جاگتے سوتے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان الذین عند رب، ان الذین، بے شک وہ فرشتے، ان الذین، بے شک وہ فرشتے عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، وہ یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ، اور اسی کو ہے، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا سجدہ قرآن کا یہاں پر آتا ہے سورہ انفال، سورۃ الاعراف کے اندر۔ اسی کے ساتھ ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔